عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کس بات پر یقین کرتے تھے؟ کون سی بات سے آپ کو اپنے ایمان پر اعتراض پیدا ہوا؟ تقریباً 7 سال کی عمر میں نے سوچا کیا یوں سمجھیں کہ ایک روشنی کی کرن جیسا لمحہ تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ میں اس عقیدے پر ایمان نہیں رکھتا، میں یسوع کو خدا نہیں مانتا، میں کبھی مسلمان نہیں بنوں گا۔ یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، یہ لوگ برے ہیں۔ امریکہ اور دیگر ممالک عراق اور افغانستان جا رہے تھے، مجھے خبروں میں یہ سب دیکھنا یاد ہے۔ ہم دوسروں کو آزادی دلائیں گے۔ ہاں جاؤ اور پکڑو ان مسلمانوں کو۔ گویا میں پورے جوش سے ان کا جذبہ بڑھا رہا تھا، کیونکہ مجھے کبھی اسلام کا درست تعارف حاصل ہی نہیں ہوا اور کبھی اس کی درست تعلیمات نہیں سیکھی تھیں۔ السلام علیکم برادر جان، آمد کا شکریہ۔ ہم آپ سے ایک انٹرویو لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیں جان فونٹین کون ہے اور کیا آپ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں مختصر بتا سکتے ہیں؟ جی، میرا نام جان فونٹین ہے، میں نو مسلم ہوں۔ میں نے 2008 میں اسلام قبول کیا۔ اسلام سے پہلے میں ایک جیز سنگر تھا۔ میں افریقہ میں ہیرو پر تحقیق اور کام بھی کر رہا تھا۔ میرا تعلق مشہور شہر مینچسٹر سے ہے، یوں سمجھیں کہ ایک مکس پرورش رکھتا ہوں۔ میں اسکول، کالج گیا اور پھر کاروبار میں آ گیا اور گانا بھی شروع کر دیا۔ عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا ایمان کس پر تھا؟ میں ایک عیسائی کے طور پر پلا بڑا تھا، لہٰذا بہت چھوٹی عمر سے ہی میں چرچ جایا کرتا تھا۔ میں مختلف قسم کی چرچز میں جایا کرتا تھا۔ میں ایوانجیلیکل چرچز میں بھی گیا، جو کہ پروٹسٹنٹ چرچ آف انگلینڈ کے مذہب سے ایک بالکل مختلف مذہب ہے۔ میں موسیقی بھی جانتا تھا، لہٰذا میں نے چرچ کا سنگیت بجانا شروع کر دیا۔ میں یوکلیلی، بینجو بجاتا تھا، بگل بجاتا تھا۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی مجھے موسیقی سے بڑا لگاؤ تھا، لہٰذا نوجوانی کے زمانے میں نے گانا شروع کر دیا۔ میں 14 سال کی عمر سے گا رہا تھا اور جب میں 16-17 سال کا ہوا تو میں نے گائیکی کو پیشے کے طور پر اپنا لیا۔ مختلف جگہوں پر جیز کلبز اور کروز شپس اور فٹ بال میں مینچسٹر یونائٹڈ کے گراؤنڈز میں گایا کرتا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے اس سے خوب لطف اندوز ہوا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں اس عروج کو پا چکا ہوں جسے میں میوزک انڈسٹری میں حاصل کر سکتا تھا۔ دنیا کا نمبر 1 سنگر بننا میری خواہش نہیں تھی۔ میں ایک جیز سنگر کی طرح گہرے رنگ کی جاذب شخصیت کا مالک بھی نہیں تھا، اور جب میں ان میں سے بعض کلبز میں گا رہا تھا میں نے سوچا کہ جو میں پانا چاہتا تھا وہ پا چکا ہوں۔ یوں لگا کہ جیسے میں اپنا ہدف پورا کر چکا ہوں، اور اب جذبات سے خالی ایک احساس تھا۔ جب آپ مقصد پا چکے ہوں، کسی مخصوص شعبے میں کامیابی کے لیے آپ نے سخت محنت کی ہو اور پھر اچانک آپ اس عروج پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچ سکتے تھے، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کیا میں اپنی ساری زندگی یہی کرتا رہوں گا؟ یہ لا حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کاروبار بھی دیکھنا شروع کیا۔ میں نے ہیرو پر تحقیق شروع کی۔ اسی زمانے میں ایک سفر پر افریقہ گیا اور مختلف چیزیں کرنی شروع کی۔ کون سی بات سے آپ کو اپنے ایمان پر اعتراض پیدا ہوا؟ کیا وہ کوئی واقعہ تھا، کوئی سوچ تھی؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ بہت چھوٹی عمر سے، تقریباً 7 سال کی عمر سے مجھے چرچ میں سنڈے اسکول میں جانا یاد ہے۔ ہمیں خدا کے بارے میں ایک گیت لکھنا ہوتا تھا اور میرے گیت کا نام تھا مسیح اور خدا۔ یہ کورس میں گایا جاتا تھا، یہ ریپ کی طرح تھا۔ میں نے کچھ اشعار لکھے تھے، مجھے ابھی بھی وہ اشعار یاد ہے، مگر میں ابھی انہیں گاؤں گا نہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ پاسٹر، جو کہ ایک نوجوان کارکن تھا، اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا اور الفاظ کو بدل دیا۔ اصل میں میرا گیت تھا مسیح اور خدا، مگر پاسٹر نے اسے بدل کر دیا مسیح خدا ہے۔ اور تقریباً 7 سال کی عمر میں سوچتا تھا کیا یوں سمجھیں گے کہ روشنی کی کرن جیسا لمحہ تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ میں اس عقیدے پر ایمان نہیں رکھتا۔ میں نہیں مانتا کہ مسیح خدا ہے۔ مسیح علیہ السلام کے بارے میں میرا تصور تو یہ تھا کہ وہ عام انسانوں کی طرح خدا کے نبی کی حیثیت سے ایک انسان ہے، اور میں ہرگز یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ مسیح علیہ السلام خدا ہے۔ لہٰذا یہ پہلا موقع تھا جب میں نے یہ سوال شروع کیا، اچھا تو پھر صحیح مذہب کون سا ہے؟ کیونکہ میں خدا پر ایمان رکھتا تھا اور خدا کے بارے میں میرے تصورات وہی تھے جو آج مسلمان ہونے کے بعد ہے۔ ہم خدا کا تصور نہیں کر سکتے، وہ ایک ہے، وہ ہمارے شعور سے بالاتر ہے، لیکن میرے لیے یہ تسلیم کرنا ہرگز ممکن نہیں تھا کہ مسیح علیہ السلام خدا ہے۔ لہٰذا چھوٹی عمر سے ہی یہ میرے لیے ایک چونکا دینے والی بات تھی۔ میں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میری پوری فیملی، میرے دوست، میری برادری سب اسی مذہب کے پیروکار تھے، اور یہ معقول مذہب نہیں تھا۔ اس بات نے مجھے بیدار کیا۔ آپ نے پہلی مرتبہ اسلام کے متعلق کب سنا؟ میں یہ کہوں گا کہ پہلی مرتبہ جب میں نے اسلام کے بارے میں سنا اور بطور مذہب اس پر سوچنا شروع کیا، وہ 9/11 کا واقعہ تھا۔ مجھے یاد ہے میں اسکول میں تھا، میں ووڈ ورک کی کلاس میں تھا۔ میں جھولنے والے گھوڑے کی اپنی GCSE پروڈکٹ بنا رہا تھا، اور وہاں ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ ہمارے استاد نے لیپ ٹاپ لا کر 9/11 کا واقعہ دکھایا، اور ہم یہ جان کر ہکا بکا رہ گئے واقعی کہ کوئی شخص جہاز اڑاتا ہوا ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جا گھسا تھا، اور مجھے ہر طرف سے صرف مسلمان 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 کی آوازیں آئیں۔
پھر وہاں سے میں گھر آیا اور میں خبریں دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب امریکہ اور دیگر ممالک عراق اور افغانستان جا رہے تھے۔ مجھے خبروں میں یہ سب دیکھنا یاد ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہاں، جاؤ اور پکڑو ان مسلمانوں کو۔ گویا میں پورے جوش سے ان کا جذبہ بڑھا رہا تھا۔ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہوئے میرے خیال میں صرف اتنا جانتا تھا کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، یہ لوگ شر پھیلانے والے ہیں۔ یہ گویا اسلام سے میرا پہلا تعارف تھا۔ کس وجہ سے آپ نے اسلام کی طرف کشش محسوس کی؟ شروع میں اسلام کے بارے میں آن لائن معلومات دیکھ رہا تھا۔ جب یوٹیوب پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا تو یوٹیوب دیکھتے ہوئے کچھ مختلف ویڈیوز نظر سے گزریں۔ جب میں 18 سال کا تھا، میں نے مغربی افریقہ کے ملک سینیگال کا بھی سفر کیا تھا، اور جنہیں معلوم نہیں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ سینیگال ایک مسلمان ملک ہے۔ جب میں سینیگال میں تھا تو میں در حقیقت شروع سے مسلمانوں سے بہت خوفزدہ تھا۔ اس 9/11 کے واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں اپنے غلط تصورات کے باعث، لہٰذا در حقیقت سینیگال کے سفر نے میرا ذہن کھول دیا۔ سب سے پہلے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ دنیا میں افریقی مسلمان بھی ہیں۔ میں نے کبھی افریقی مسلمان نہیں دیکھے تھے، لہٰذا میں یہ سمجھنے میں بہت دلچسپی رکھتا تھا کہ اسلام یہاں کیسے پہنچا۔ اور جب میں سینیگال پہنچا تو یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اذان کی آواز سنی۔ یہ دل کو چھو لینے والی تھی۔ میں عبادت کے لیے بلاوے کی یہ آواز سن کر بہت خوش تھا۔ میں اسے سمجھنا چاہتا تھا، میں اس کے معنی سمجھنا چاہتا تھا، اور میں کچھ مسلمانوں سے ملا۔ میری ایک بھائی سے ملاقات ہوئی جو اس وقت ایک ہوٹل میں کام کر رہا تھا، اور اس نے مجھے اپنے گھر آنے اور قیام کرنے کی پیشکش کی، لہٰذا میں کچھ وقت کے لیے اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گیا۔ میں ایک مسلمان شادی میں گیا، میں مسلمان کے جنازے پر بھی گیا، اور میں نے اسے اور اس کی ماں اور اس کی فیملی کو عبادت کرتے بھی دیکھا۔ ہم فرش پر بیٹھ کر ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے، اور یہ سب باتیں میرے لیے حیرت انگیز تھیں۔ اس وقت کیا آپ کے ذہن میں مسلمان ہونے کا خیال آیا تھا؟ مجھے اسلام کی سچائی پر یقین نہیں تھا۔ ان کی ثقافت اور ان کے ساتھ اپنے قیام کا تجربہ پسند آنے کے باوجود بھی مجھے مسلمان بنانے کے لیے یہ سب کافی نہیں تھا۔ اس سے میری دلچسپی اور بھی بڑھ گئی۔ یہ عجیب بات تھی کیونکہ میں نے عیسائیت کا سہارا لیتے ہوئے اسلام پر حملہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ عیسائیت سچا مذہب نہیں ہے۔ ثقافتی لحاظ سے تو میں اب بھی ایک عیسائی ہی تھا، لہٰذا میں نے اسلام کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بعض مسلمانوں کے ساتھ جوشیلی گفتگو بھی کی، لیکن میں جتنی زیادہ تحقیق کرتا گیا، جتنا زیادہ اسلام پر اعتراض کرتا گیا، اتنا ہی اس کی تعلیمات اور قرآن کے پیغام سے متاثر ہوتا گیا، اور میرے خیال میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں اسلام کو ایک موقع دینا چاہتا تھا، کیونکہ افریقی مجھے اسلام کے متعلق سکھانے میں اپنا کردار رکھتے تھے۔ سینیگال میں کیا آپ کو کوئی ایسی بات یاد ہے جسے آپ کبھی بھلا نہ سکتے ہوں؟ جب میں 18 سال کا تھا، یہ میرے قبول اسلام سے 5 سال قبل کی بات ہے، اور جب میں اپنے اس مسلمان بھائی کے گھر میں رہ رہا تھا، اس کی دادی کی وفات ہو گئی۔ ان کی عمر 105 سال تھی، اور یہ رو رہا تھا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھا رو رہا تھا، چنانچہ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ میں نے اپنے بازو سے اسے تھام لیا اور کہا کہ پتہ ہے وہ ایک بہتر مقام کی طرف گئی ہیں۔ اس نے جواب دیا، میں ان کی وفات پا جانے پر نہیں رو رہا۔ اس نے مزید کہا، وہ مسلمان تھیں، وہ جنت میں جائیں گی انشاءاللہ۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ بہت بوڑھی تھیں، اور میں چاہتا تھا کہ وہ تم سے ملیں تاکہ وہ دعا کریں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس کی بات نے مجھ پر بہت اثر کیا۔ میں نے سوچا کہ میں کبھی مسلمان نہیں بنوں گا، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے یہ بات اسے نہیں کہی کیونکہ وہ اپنی دادی کی وفات پر پہلے سے ہی غمزدہ تھا، مگر اس کی بات نے مجھ پر بہت اثر ڈالا۔ میں نے سوچا کہ اس شخص کے لیے یہ بات اتنی اہم کیوں ہے؟ وہ کیوں رو رہا ہے؟ ابھی تو اس کی دادی کی وفات ہوئی ہے۔ وہ ان کی وفات پر نہیں رو رہا، وہ تو اس لیے رو رہا ہے کہ وہ مجھے مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، واہ، یہ شخص حقیقتاً ایمان والا ہے، یہ اس مذہب پر حقیقی ایمان رکھتا ہے۔ آپ نے اسلام کب اور کیسے قبول کیا؟ میں نے بالآخر 23 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ میں کوئی تحقیق کر رہا تھا، لیکن پھر بھی میں اس وقت گانا چھوڑنا اور کچھ دوسری چیزیں ترک کرنا نہیں چاہتا تھا، اور شاید مجھے علم بھی نہیں تھا کہ مسلمان کیسے بنتے ہیں۔ در حقیقت مجھے علم ہی نہیں تھا کہ میں مسلمان ہو سکتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ آپ پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، یعنی یہ چیز آپ کو والدین سے وراثت میں ملتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ مجھے تب معلوم ہوا جب میں تحقیق کر رہا تھا، اور میں نے عبد الرحیم گرین اور جوزف ایسٹس اور دوسرے مذہب تبدیل کرنے والے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ واہ، حقیقتاً بہت سے انگریز اور امریکی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور میں بھی مسلمان ہو سکتا ہوں۔ تو اس چیز نے مجھے پھر سے سوچنے پر مجبور کیا کہ ہاں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر مجھے غور کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ کو دعوت کس نے دی؟ میں اس وقت مصر میں تھا اور ایک مسجد میں گیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا سکھائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، نہیں، تم مسلمان نہیں ہو۔ میں نے کہا، خیر، میں ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے رمضان کے روزے رکھے اور نماز پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں کلمہ شہادت کہنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، شہادت کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کلمہ شہادت بتایا، اور میں مسلمان ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے کندھوں سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔
मैंने खुद को पाक महसूस किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले ही ईमान रखता था। ऐसा नहीं था कि ईमान बस उसी लम्हे उतरा हो। मैंने हमेशा अल्लाह पर ईमान रखा था। और फिर मैं बरतानिया वापस चला गया। मैंने मस्जिद ढूंढने की कोशिश की और मैं उस वक्त मस्जिद जाने से भी डरता था। मुझे महसूस होता था कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। मैं भी मुसलमानों के बारे में मनफी जज्बात रखता था। तो मैं एक जगह गया जो मुझे लगा कि कोई स्कूल है, लेकिन वो स्कूल नहीं बल्कि एक मस्जिद थी। और सुभान अल्लाह, इस्तकबालिये पर एक अंग्रेज मौजूद था। मैं चौंक गया। एक सफेद फार्म शख्स की हैसियत से मस्जिद में दाखिल होते हुए मैं तवक्को कर रहा था कि वहां पाकिस्तानी और अरब होंगे, और वहां एक सफेद फार्म आदमी मौजूद था। उसने मेरी मदद की, मुझे फातिहा सिखाई, मुझे छोटी सूरतें और नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। मैं हर रोज वहां जाता, वो मुझे नमाज पढ़ने का तरीका सिखाता था। वो मुझे कुरान पढ़ते हुए सुनता। मस्जिद में कुछ और भाई भी थे। मैं वहां बैठकर कॉफी पीता और वो मुझे सिखाते थे। और इसी तरह मैंने अपना सफर शुरू किया। और आपके इस्लाम कबूल करने पर आपकी फैमिली और आपके करीबी अहबाब का क्या रद्द-ए-अमल था? मेरे ख्याल में शुरू में लोगों ने सोचा कि ये वक्ती चीज है और ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, ये इससे बाहर निकल आएगा। और आज 13 साल बाद भी मैं एक मुसलमान हूँ। बिलाशुबा बहुत से लोगों के खदशात थे कि इस्लाम खतरनाक है और मुसलमान दहशतगर्द हैं, और मैं अच्छी तरह समझता हूँ लोगों के इन खदशात को, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना मीडिया बताता है। और यही मुसलमानों का मसला है, क्योंकि मुसलमान गैर मुस्लिमों को सही इस्लाम की तालीम नहीं दे रहे। अगर गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में जानते तो वो ये दकियानूसी तसव्वुरात और खदशात ना रखते। तो वाकई ये शुरू में मुश्किल था। फैमिली के बहुत से अफराद और दोस्त परेशान और उलझन के शिकार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक है। मुसलमान होने के बाद आपको दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मेरे लिए सबसे मुश्किल काम नमाज पढ़ना था। अगर आपको आदत ना हो तो नमाज पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि हम नमाज पढ़ने के लिए दिन में 5 बार इतना वक्त सर्फ करने के आदी नहीं होते। इसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया। मैंने खुद से वादा किया कि मैं रात को 5 नमाजें पढ़े बगैर नहीं सोऊंगा। तो तसव्वुर करें कि आप रात को सोने से पहले 5 नमाजें अदा कर रहे हो। वैसे इसकी इजाजत नहीं है, ये जायज नहीं है। बिलाशुबा एक मुसलमान होने के नाते आप कुफर और जहालत से निकलते हुए ये सब नहीं जानते, और जबकि अब आप दीन सीखने की कोशिश कर रहे हो। और फिर मैंने महसूस किया कि कभी कभी तमाम नमाजें एक साथ अदा करना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें बारी बारी अदा करना आसान है। तो मैं समझता हूँ कि इससे मुझे सही वक्त पर नमाज अदा करने में मदद मिली। और जाहिर है, जब आप इस्लाम में आगे बढ़ते हैं तो आप मजहब के बारे में ज्यादा सीखते हैं। आपको मालूम होता है कि वक्त पर नमाज पढ़ना वाजिब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? ये एक लाजवाब सवाल है। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को देखते हैं। वो 1400 साल पहले आए। सहरा में एक आदमी पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और उन्हें इंसानों का अजीम तरीन यानी नबूवत का दर्जा दिया गया। और उन्होंने दुनिया पर जो असरात छोड़े, यहाँ तक कि आज तक उनके पैरोकार उनकी सुन्नत और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हमने उनके रास्ते पर चलने की कोशिश की। वो मोहब्बत जो हमें मिली, देखो हम आज यहाँ हैं। हम अपना माल और वक्त दीन पर सर्फ करते हैं। वाकई इसी पर हमारा ईमान है। और जरा तसव्वुर करें कि इस्लाम के तमाम पैरोकार न सिर्फ वो लोग जो आज जिंदा हैं, बल्कि गुज़श्ता पिछले 1400 साल से सुन्नत की हिफाजत, इस अजीम इंसान के अकवाल और अफाल की हिफाजत और अल्लाह के रसूल की अतात कर रहे हैं। और जिस तरह वो इस दुनिया पर असरअंदाज हुए कि दुनिया का 1/3 हिस्सा इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है। आपको बस ये पता है कि वो मुसलमान है, ये सिर्फ तारुफ है। बाखुदा जब लोग इस अजीम इंसान और जो कुछ उन्होंने किया इस पर गौर करते हैं, और सबसे बढ़कर इस पैगाम पर जो उन्हें दिया गया और कुरान में इंसानियत के लिए दिए गए हल पर आप अपनी शरीयत, अल्लाह के कानून और हदायत लेकर आए, और उनका मवासना किसी दूसरे मजहब से, किसी भी फलसफे या तर्ज जिंदगी से करें। इस्लाम दूसरे तमाम मजाहिब, तर्ज जिंदगी और इसकी माकूलियत को मात देता है, और इसे समझना भी आसान है। इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी का मकसद क्या था और इस्लाम के बाद क्या है? मकसद और मंजिल अल्लाह को देखना है, जन्नत में जाना और उन लोगों में शामिल होना है जिन्हें अपने खालिक को हकीकत में देखने का मौका मिलेगा। यही सबसे बड़ा मकसद है। और जाहिर है इसके बाद अंबिया को देखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया के साथ बैठना और उनसे गुफ्तगू करना, यही मकसद है। इस्लाम से पहले मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि लोग वाकई जिंदगी के मकसद के बारे में सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अपना कोई मकसद बनाते हैं। मेरा तो नहीं था। आप बस दिन गुजारते रहते हैं। आप इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? अपने लिए मैं अफ्रीका में कुछ काम कर रहा हूँ। अफ्रीका में स्कूल्स तामीर करने का मंसूबा है। मैं वही के इस्लामी नुक्ता नजर और गुज़श्ता सहीफों के बारे में एक किताब भी लिख रहा हूँ। मैं इल्हाद पर भी एक किताब लिख रहा हूँ जो इल्हाद के कुछ मसाइल से निपटने के बारे में है। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। मेरा यंग स्मोक्स नामिक पॉडकास्ट भी है।
तो आप भी इसे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सिर्फ पढ़ना, मुतालिया करना, दावत देना और इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करना मेरा काम है। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें सिर्फ इस बात की तरगीब दूंगा कि वो खलूस से इस्लाम को देखें। इस्लाम उन मुसलमानों से सीखें जिन्होंने दीन का मुतालिया किया है। कुछ वक्त निकाल कर इस्लाम पर कुछ किताबें पढ़ें, समझें कि पिछले 1400 सालों से ये मजहब इतना गालिब क्यों रहा है और बिलाशुबा इस्लाम ने दुनिया पर बहुत असर डाला है। हम बात कर रहे हैं कि दुनिया की 1/3 आबादी मुसलमान है, तो इस चीज की बदौलत आप अपने पड़ोसियों का एहतराम करने लगते हैं, अपने साथी इंसानों का एहतराम करते हैं। आपको पता करना चाहिए कि उनका अकीदा क्या है। कुछ वक्त निकालें, मुतालिया करें और इस्लाम के तसव्वुरात के बारे में जानें और बस खुद से मुखलिस रहें। मैं तमाम गैर मुस्लिमों की हौसला अफजाई करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें जो खालिक कायनात है। वही खुदा है जिससे आप जरूरत के वक्त दुआ करते हैं, वही खुदा है जिसकी आप इबादत करते हैं। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि जब आपका त्यारा फिजा में डगमगाता है और आप हिचकोले खाते हुए जिस खालिक को पुकारते हैं, ये वही खुदा है जिस पर मुसलमान ईमान रखते हैं। यही वो खुदा है जिसकी मुसलमान इबादत करते हैं। लिहाजा उस खुदा से दुआ करें कि वो आपको सच्चा रास्ता अता करे। जब आप अकेले हों तो अपने कमरे में अपना सर फर्श पर रखें, बस अपना सर फर्श पर रखें और अपने खालिक से कहें कि आपकी रहनुमाई करे। आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस एक बात कहूंगा, मैं दर हकीकत उन मुसलमानों को मशवरा दूंगा जो ये देख रहे हैं। मुमकिन है आप नमाज ना पढ़ते हो या शायद आपकी नमाज वक्त पर ना होती हो सकता है आपका ईमान कमजोर हो सकता है आपको इस्लाम के बारे में ज्यादा इल्म भी ना हो। इस्लाम के बारे में मजीद जानने की कोशिश करें और अपनी नमाज पर तवज्जो दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप वक्त पर 5 नमाजें पढ़ें। बहसीयत मुसलमान अगर आप वक्त पर 5 नमाजें पढ़ते हैं तो सही तरीके से नमाज पढ़ें। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी ऐसे मकाम पर जा पहुंचेगी जहां आपका ताल्लुक आपके खालिक के साथ दुरुस्त होगा। दुनिया आसान है, ये जिंदगी आसान है। अल्लाह अर्राज़िक है, वही रोजी देता है, वही हिफाजत करता है, वो हकीम है। जब आप इन चीजों पर ईमान रखते हो तो कोई आफत आने पर आपको मालूम होता है कि इसके पीछे सबसे ज्यादा हिकमत वाली अल हकीम जात है। और ईमान जैसी चीज इल्म के जरिए आती है। ये सिर्फ मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ कहने से नहीं आती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, इसका सबूत ये है कि आप उनकी इताअत और पैरवी करें, इस पर मरहलावार अमल करें। इब्तदा नमाज से करें और चीजें रफ्ता रफ्ता दुरुस्त हो जाएंगी। और मैं हर एक को तरगीब देता हूँ, चाहे आप मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम, कि इस्लाम को संजीदगी से लें, कुरान पर गौर करें, कुरान पढ़ें, इस्लाम को मौका दें, इस बारे में पढ़ें कि इस्लाम क्या सिखाता है। सिर्फ खुदा वाहिद की इबादत करने वाली खालिस तौहीद। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं करते, हम किसी की इबादत नहीं करते। हम औलिया की इबादत नहीं करते, हम किसी की इबादत नहीं करते। हम बराह रास्त सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं। जवाबात के लिए शुक्रिया। ये खूबसूरत इंटरव्यू था। उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे और मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।